إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اسلامی ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے. ہم میں سے اس کے نافرمان کو بھی کھلاتا ہے، عاصی اور ایسا بندہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتا وہ بھی کھاتا ہے، اور متقی پرہیزگار بھی کھاتا ہے. کبھی متقی اور پرہیزگار بھوکا رہ جاتا ہے لیکن عاصی اور نافرمان پیٹ بھر کھاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے اپنے بارے میں کہا یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے. اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جس کی روزی چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ تنگ بھی کرتا ہے، کسی کو بے حساب دیتا ہے، کسی کی روزی تنگ کر دیتا ہے. ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. دوستو، عزیزوں، ماں اور بہنوں، میں نے سورۃ النساء آیت نمبر 30 پر ایک اور سورۃ النجم کی آیت میں نے تلاوت کی. یہ دو آیتیں ہیں قرآن مجید کی. پہلی آیت سورۃ النساء کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر. اگر وہ لوگ بچ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں سے خطاب کر رہے ہیں کہ اگر مسلمان کبائر بڑے بڑے گناہوں سے بچ جائیں، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، جن سے ان کو روکا گیا ہے کہ یہ گناہ نہ کرو، وہ گناہ نہ کرو، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں. نکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ گناہ ہم معاف فرما دیں گے. وندخلکم مدخلا کریما، اور بڑی ہی عزت کی جگہ میں ہم داخل کریں گے. وہ جنت کی جگہ ہے جو بڑی عزت کی جگہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں دو باتیں بیان کی ہیں. ایک، بڑے گناہوں سے بچنے کی تلقین کی گئی، تاکید کی گئی. چھوٹے گناہ یہ معاف ہو جائیں گے. کیسے معاف ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بتا دی. سورۃ النجم کی آیت ہم جب غور کریں گے، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو بچ جاتے ہیں، اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے، کبائر الاثم والفواحش، بے حیائی سے، الا اللمم، لیکن معمولی جو خطائیں لغزشیں ہوتی ہیں وہ تو ہر انسان سے ہوتی، وہ تو انسان بچ نہیں سکتا، چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں. ان ربک واسع المغفرہ، تمہارا رب بہت ہی بخشنے والا ہے، اس کی مغفرت بہت وسیع ہے. آدمی غلطیاں کرتا رہے لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس مغفرت مانگتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرماتے ہیں. تو یہ دو آیتیں ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو جس کے لیے الوہیت ہے اور جو اپنی ربوبیت میں یکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نام بڑے ہی عمدہ ہیں اور بڑے ہی عرش کا مالک ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے حمد و ثنا خاص ہے. درود و سلام ہو
پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو رؤوف ہیں، رحیم ہیں، بشیر ہیں، نذیر ہیں، جن کی شفاعت کل حشر میں ہم تمام کو انشاءاللہ ملنے والی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ بھیجنے والا بہت ہی بخیل آدمی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتا۔ آپ اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ضرور بھیجیں، جنہوں نے اسلام کی امانت کو، اسلام کی اس دین کو ہم تک پہنچایا ہے۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس سے گناہ سرزد نہ ہوتے ہوں، بہت کم ہوں گے اللہ تعالیٰ نے جن کو گناہوں سے بچا لیا ہو۔ انسان گناہ کرتا ہے، کیوں گناہ کرتا ہے؟ عادت کے طور پر جس معاشرے میں بستا ہے وہاں گناہ عادت کے طور پر کیے جاتے ہیں، بہت سارے کرتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی بھی گناہ ہو جاتا، اس کا بھی گناہ ہو جاتا ہے، بطور عادت کر لیتا ہے۔ اور کبھی لا علمی کی وجہ سے کرتا ہے، معلوم نہیں کہ یہ چیز گناہ ہے، اور وہ لا علمی کی وجہ سے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے لیکن پھر بھی گناہ کرتے ہیں۔ بہت سارے ہیں شان و شوکت کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں، شان بتانے کے لیے، جیسے ہماری شادیوں کا، ماتم کا حال ہے۔ شادیوں میں اتنے سارے اخراجات جو ہوتے ہیں یہ صرف شان بتانے کے لیے کرتے ہیں۔ انسان کو اپنی شان بتانے کا ایک ہی ذریعہ ہوتا ہے، وہ اس کی شادی ہوتی ہے، اس کے بچوں کی شادی کا دن ہوتا ہے جس میں وہ شان بتاتا ہے۔ حد سے زیادہ اسراف، فضول خرچی جس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مجھے تو بڑا تعجب ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ جب ہم پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ولیمہ کیا تو صحابہ سے کہا کہ بھئی تمہارے پاس کیا ہے لاؤ، تمہارے پاس کیا ہے لاؤ۔ کسی صحابی نے کھجور لائے، کسی صحابی نے منقہ لائے، کسی صحابی نے بادام لائے، اور اس کو سارا دسترخوان پہ جمع کیا اور اس کو ایسے ملایا، بولا آؤ ولیمہ کھائیں گے، آؤ سارے صحابہ کو بلا، چلو ہماری شادی کا ولیمہ کھاؤ۔ کیا سیدھا سادہ ولیمہ تھا یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا۔ یہ ساری چیزیں جو کی جاتی ہیں یہ ساری چیزیں ہیں جس کا شریعت سے کوئی دخل نہیں ہے، سادگی ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے۔ تو دوستو عزیزو، گناہ جو ہوتے ہیں، گناہ کی نحوست ہوتی ہے جس کی تفصیل کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ کہا کہ یہ گناہ جس کے بارے میں کہا کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتے ہیں، گناہ، تو ہم نے اس بات کو جانا کہ گناہ الگ الگ شکلوں میں سرزد ہوتے ہیں، جس کو ہم پاپ کہتے ہیں، گناہ کہتے ہیں، جو ہم سے سرزد ہوتے ہیں۔ ہم میں سے بہت کم ایسے ہوں گے جو گناہ سے بچ پاتے ہوں، لیکن اس ساری تفصیل سے ایک بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے، گناہ دو طرح کے ہیں۔ ایک بڑے بڑے گناہ جس کو آپ مثال سے سمجھیے، آپ کے کپڑے پر جو دھبے لگتے ہیں، آپ کے کپڑے پر کھاتے ہوئے بارش میں، کیچڑ میں یا کسی اور جگہ جو دھبے لگتے ہیں، کچھ دھبے ایسے ہوتے ہیں پانی سے دھو دے چلے جائیں گے، کوئی حرج نہیں، لیکن کچھ دھبے ایسے ہیں جو آپ کے کپڑوں سے چپک جاتے ہیں، اس کے لیے آپ کو مخصوص انداز میں کارروائی کرنی پڑے گی، کچھ ایسے ادویات استعمال کرنے پڑیں گے جب جا کر وہ دھبے آپ کے کپڑے سے دور ہوں گے۔ بالکل ویسے ہی آدمی جیسے گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ دھبے بیٹھ جاتے ہیں، نکتۃ سودا، جیسے جیسے اس کے ساتھ غلطی ہوتی ہے دل پر سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، جیسے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل سیاہ کالا دل ہو جاتا ہے، اب اس میں خیر کی کوئی بات نہیں اترتی۔ تو کہا کہ گناہ ایسے ہی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک چھوٹے گناہ ہے، ایک بڑے گناہ ہے۔ بڑے گناہ، اس کے بارے میں ایک اصول بتایا گیا، علماء نے کتابیں لکھی، امام ذہبی نے، ابن حجر رحمہ اللہ نے تو 460 بڑے گناہ بتلائے، کہا کہ بڑے گناہ 460 ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکبائر میں 60 پر 9 بڑے بڑے گناہ بتائے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو روایت ہے، اس روایت میں 7 بڑے گناہ بتائے السبع الموبقات، لیکن بڑے گناہ ان 7 میں منحصر نہیں ہیں، گھیرے ہوئے نہیں ہیں۔ ایک قاعدہ بتلایا گیا، لا کبیرۃ مع الاستغفار ولا صغیرۃ مع الاصرار، اگر کوئی آدمی چھوٹا گناہ ہی کرے لیکن بار بار کرتا رہے تو وہ گناہ بڑا ہو جاتا ہے۔
اگر کوئی آدمی بڑا گناہ کرے لیکن استغفار کرے تو بڑا گناہ باقی نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ آپ نے سنا صحیح بخاری کی وہ حدیث، وہ عورت جو زانیہ تھی، بدکار تھی، اسے پیاس لگی، کنویں میں اتری، پانی پیا، جب کنویں سے باہر نکلی دیکھا کہ ایک کتا وہاں اپنی زبان باہر نکالے پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ اس عورت کو رحم آیا، اس نے اس ڈول سے پانی، اس کنویں سے پانی نکالا، ایسا کنواں جس میں ڈول نہیں تھا۔ جس طریقے سے ایک عورت کا کنویں میں اترنا بہت مشکل امر ہے، جیسے بھی اس نے پانی نکالا اور اس کتے کو پلایا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اس زنا کے گناہ کو معاف فرما دیا۔ زنا بہت بڑا گناہ ہے، ایک معمولی نیکی۔ کتا حالانکہ نجس ہے، نجس جانور ہے، اس جانور کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اس کا اتنا بڑا گناہ معاف فرما دیا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ سارا عمل جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، کس نیت سے آپ اسے پانی پلاتے ہیں۔ وہاں ایک ہی نیت تھی کہ اس صحرا میں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، وہاں ریاکاری کا کوئی مقام نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ کو اتنی ادائے پسند آئی۔ اس کے برخلاف آپ اس عورت کو دیکھیں گے جو متقیہ تھی، زاہدہ تھی، عبادت گزار تھی، نیکوکار تھی، لیکن اس نے بلی کو باندھ دیا تھا، نہ اسے چھوڑتی تھی کہ وہ چارہ کھائے، نہ خود کھلاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس معمولی عمل کی وجہ سے اسے جہنم رسید کر دیا۔ دونوں حدیثوں میں بڑا فرق ہے۔ بولا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سارا عمل کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ آپ اپنے دل میں کس طرح کی خیال رکھتے ہیں جب کوئی نیک عمل کرتے ہیں؟ تو دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ دو گناہ ہیں، ایک گناہ ہے کبیرہ، بڑا گناہ، ایک چھوٹا سا گناہ۔ چھوٹے گناہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلوات الخمس، الجمعۃ بین الجمعہ، ورمضان الی رمضان، کفارۃ لما بینہن۔ آدمیوں سے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں، ایک نماز سے دوسرے نماز کے بیچ میں اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھ لی، پھر ظہر کی نماز پڑھیں گے تو بیچ میں جو غلطیاں ہوئی اللہ نے اسے معاف فرما دیا، چھوٹے چھوٹے جو مسٹیکس ہیں۔ پھر ظہر کی نماز پڑھ لی تو اس کا مطلب نہیں کہ گناہ کرتے رہو، بولو کہ اب اثر پڑیں گے نا معاف ہو جائے گا، بلا کہ نہیں، اس کا مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حدیث یہ کہتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جان بوجھ کر اگر اس نیت سے وہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کبیرہ ہے، وہ معاف نہیں ہوگا، وہ معاف نہیں ہوگا۔ اگر وہ اس نیت سے کرتا ہے کہ چلو کچھ بھی کر لو، ایسا کریں گے تو معاف ہو جائے گا۔ کہا کہ الجمعۃ بین الجمعہ کفارۃ لما بینہن، کہ جمعہ سے جمعہ تک کفارہ ہے۔ گزشتہ جمعہ آپ نے پڑھ لی جماعت کے ساتھ اور جمعہ پڑھ لیا، اور پھر جمعہ آنے تک آپ سے جو خطائیں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ ورمضان الی رمضان، اور رمضان سے رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے۔ اچھا، اب یہ سوچیں کہ یہ بڑے گناہ کا معاملہ کیا ہے؟ چھوٹے گناہ تو ایسے معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، بولا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے گناہ ہو گیا، ہم نے ایک اجنبی عورت کو بوسہ دے دیا، اور اس کا معاملہ کیا ہے؟ وہ ہم سے کھجور خریدنے آئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھا ہے، تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھا؟ بولا کہ ہاں اللہ کے رسول، ہم نے آپ کے ساتھ نماز پڑھا۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، کہا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن بڑے گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ کہا کہ اس کے لیے آپ کو استغفار کرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعائیں کرنے پڑے گی، اور کسی کا حق آپ نے لے لیا ہے تو اس حق کو اسے واپس کرنا ہوگا۔ کسی کی کوئی چیز کر لی، چوری کر لی، اور مسجد میں بیٹھے اللہ تعالیٰ سے استغفار کر رہے ہیں، اپنی بہن کی کوئی چیز لے لی، بھائی کی کوئی چیز لے لی، مسجد میں بیٹھے استغفار کر رہے ہیں، کہا کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، اس کا حق اس کو واپس دو، پھر اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں آؤ، معافی چاہو، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ کسی کو قرض دینا ہے، گناہ کبیرہ ہے، قرض واپس نہیں کر رہے ہو، کسی کی جگہ پر ناجائز قبضہ کر بیٹھے ہو، کسی کی دکان پر قبضہ کر بیٹھے ہو، اور اللہ سے دعا کرے اللہ برکت دے برکت دے، کہاں سے برکت آتی؟ کہاں سے برکت آئے گی؟ ارے ناجائز قبضہ کر رہے ہو، گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو، پہلے اس کو چھوڑو، اس کا قرض ادا کرو، اس کا مال واپس کرو، اپنی ماں باپ کی خوشنودی حاصل کرو۔ ماں باپ کی بد دعا لے رہے ہو اور مسجد میں بیٹھے اللہ اللہ کہہ رہے ہو،
کہا کہ کہاں سے یہ چیزیں ہوں گی؟ یہی تو گناہ کبیرہ ہے، اس کی نحوست ہے جس کی وجہ سے سزا پا رہے ہو. تو کہا کہ یہ گناہ بڑا ہے، یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ گناہ بڑا ہے؟ تو ہم نے آپ کو بتایا کہ کچھ گناہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے. علماء نے اس کے لیے قاعدہ بتایا کہ ہر وہ گناہ جس پر وعید بتائی گئی ہو، ہلاکت کی، بربادی کی، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے کہا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل بربادی ہے، ہلاکت ہے ہر اس آدمی کے لیے، ہمزۃ لمزہ، ایسا آدمی جو ایسے لوگوں کو اشارے کنائیوں سے عیب جوئی کرتا ہے، یا بہت سارے ایسے کہا کہ الگ الگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تفسیر بتائی. سب سے پہلا قاعدہ یہ بتایا کہ ہر وہ گناہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہلاکت اور بربادی کی بات بتائی گئی ہو. دوسرا قاعدہ یہ بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے. تو مطلب یہ کہ یہ گناہ بہت بڑا ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہم میں سے دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ گناہ بہت بڑا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ معمولی باتیں ہیں، بہت سارے باتیں ہیں. علماء نے کتابیں لکھی، امور استہان بہ الناس، شیخ صالح المنجد نے کتاب لکھی کہ ایسے بہت سارے معاملے جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ آسان ہیں، معمولی باتیں ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت بڑی چیزیں ہیں. اور اسی طرح ہر وہ گناہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لعنت آئی ہو، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعن الراشی والمرتشی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کی ہے ہر اس آدمی پر جو رشوت لینے والا ہے، رشوت دینے والا ہے. علماء نے یہ کیا کہ ہم اس ملک میں بستے ہیں، یہ ملک ہے جہاں ہماری حق تلفی ہوتی ہے. عام طور سے جس بھی محکمے میں آپ چلے جائیں، جس ڈپارٹمنٹ میں بھی چلے جائیں، اب تو معاملہ ایسا ہے کہ نیچے سے اوپر تک جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں، اور وہاں مسلمانوں کے ساتھ الگ سا سلوک ہوتا ہے، اور ان کے کوئی بھی پیپر ان کا آگے نہیں بڑھتا. کہا کہ ایسے حالت میں اگر میں کسی کو رشوت دوں تو کیا ہے؟ تو علماء نے کہا کہ اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ کا حق ہے اور آپ کو نہیں مل رہا ہے، یہ آپ کا حق ہے. ویسے عام بات بڑے علماء جو بھی کہیں، لیکن عام بات یہ بتائی گئی کہ کہا کہ لعن الراشی والمرتشی، یعنی رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی لعنت کے الفاظ بتائے گئے. کہا کہ رشوت لینا دینا یہ بڑا گناہ ہے. پھر آگے چل کر کہا کہ جس گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ ناراض ہوں، جیسے اللہ کے رسول سے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ، 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بات نہیں کریں گے. بات نہیں کرنے کا مطلب اللہ ناراض ہے، اسی لیے بات نہیں کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسبل، وہ آدمی جو کپڑے ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے. ایک عام بات ہمارے لوگوں میں ہے کہ کپڑے ٹخنے سے نیچے ہونی چاہیے، نماز کے وقت لپیٹ لینا چاہیے، ایسی کوئی پابندی نہیں. ٹخنے سے نیچے نہیں ہونے کا مطلب ہے کہ ہمیشہ ٹخنے سے نیچے نہ ہوں، یہ مطلب ہے. یا تو ہم نے حدیث کو غلط سمجھا. المسبل، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی سے بات نہیں کرے گا جس کے کپڑے ٹخنے سے نیچے لٹکتے ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین فہو فی النار، ٹخنے سے نیچے اگر کپڑا چھپے گا، آپ کا ٹخنا اینکل جسے کہتے ہیں، اس کے نیچے اگر کپڑا لٹکتا ہے تو اتنے جسم کو اللہ آگ میں جلائے گا. اپنے پیروں کو آگ میں جلانا اچھا ہے یا کپڑا اوپر کر لینا اچھا ہے؟ بھلے آپ کو لگے کہ آپ اس دنیا میں، اس فیشن کی دنیا میں، اپ ڈیٹ زندگی میں سمجھیں کہ ایسا اچھا نہیں لگتا، لیکن آپ کے اللہ کو اچھا لگتا ہے، آپ کے خالق کی پسند ہے، آپ کے نبی کا فرمان ہے، آپ کی مرضی ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ نبی کے فرمان کو بلند کریں، اللہ کو خوش کریں، یا دنیا والوں کے ساتھ چلیں کہ دنیا والوں کو یہ پسند ہے تو مجھے بھی پسند ہے. لیکن دنیا والوں کی پسند آپ کی آخری سانس سے ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد اللہ کی پسند شروع ہوتی ہے. ما اسفل من الکعبین فہو فی النار،
टखनों से नीचे जो भी कपड़ा लटकेगा वो जहन्नम में होगा। और इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुस्बिल वल मन्नान, और वो आदमी जो एहसान, किसी के साथ एहसान करके एहसान जताता है, खाना दे के बोले कैसा है खाना, इसके लिए बोलता है तो बात अलग है, लेकिन बोले किसी को आपने कपड़े दे दिए, बोला कि कपड़े कैसे लगते हैं, अगर जानकारी के लिए बोलता है तो अलग है। लेकिन जैसे लोग बोलते हैं हमने आपके लिए क्या क्या किया, लोग बोलते हैं कि हमने आपके लिए क्या क्या किया, कैसे कैसे हमने आपको पाला, कैसे कैसे आपने, याद करो, लोग याद भी दिलाते हैं। कहा कि अल्लाह अगर याद दिलाए तो हम क्या कहें, अल्लाह ने हम पर क्या क्या एहसान किए, अल्लाह ने हम पर कैसे कैसे एहसान किए। अल्लाह का एहसान इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरे आदमी के बारे में कहा वल मुनफिक सलअतहु बिल हल्फिल कादिब, तीसरा वो आदमी जो झूठी कसम कहकर अपना माल बेचता है। तो कहा कि ये बड़े बड़े गुनाह हैं, ये 3 बड़े गुनाह हैं जिस पर अल्लाह ताला ने सजा मुकर्रर की है। और इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह एक बड़े गुनाह का एक उसूल और भी बताया, जिस गुनाह के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो हम में से नहीं है। जैसे लैसा मिन्ना मन खब्बबा इमराअतन अला ज़ौजे, हम में से वो आदमी नहीं है जो किसी औरत को उसके हस्बैंड के बारे में वर्गलाता है। क्या है, औरत से जाकर गए तो आपके शौहर ऐसे ऐसे हैं, यानी ऐसा वर्गलाता है कि औरत अपने शौहर से बदजन हो जाती, हाँ ऐसा मुझे नहीं मालूम, ऐसा ऐसा करते उन्होंने बाहर बोला मन खब्बब। और इसी तरह वो आदमी जो नौकर को, मालिक को अपने नौकर के खिलाफ वर्गलाता है, यानी आपके पास काम करने वाला आदमी ऐसा है वैसा है, यानी उसकी नौकरी से निकालने के लिए। कहा कि यह चीज ऐसी है जो गुनाह कबीरा में शामिल होती है। हम इसे मामूली समझते हैं, मामूली समझते हैं। कितने लोग हमारी मजलिस में ऐसे होंगे जिनकी वजह से लोगों की जिंदगियां अलग अलग हो गई, शौहर और बीवी अलग हो गए सिर्फ उनकी बातों की वजह से। कितने सास ऐसे हैं, कितने ससुर ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी। सिर्फ कितनी औरतें ऐसी हैं जिन्होंने अपनी बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर दी सिर्फ इन बातों की वजह से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसे लोग हम में से नहीं हैं। और इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि बड़े गुनाह की जब बात आई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हर वो गुनाह बड़ा है जिस पर शदीद वईद की बात कही गई। जैसे एक हदीस हम आपको बताएं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो जुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, वो कहते हैं दब्ब इलैकुम दाअल उमम क़ब्लकुम अल हसद वल बग़दा हियल हालिक़ा अल हालिक़तु लिद्दीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में फरमाया कि पहले कौमों में जो बीमारियां थीं वो बीमारियां तुम में आ गई हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से कह रहे हैं कि वो बीमारियां क्या हैं। कहा कि अल हसद, एक दूसरे के खिलाफ हसद करना, एक दूसरे की नेमतों पर जलना, एक दूसरे को किसी ने माल और दौलत दिया है, नौकरी दी है, कोई चीज दी है तो उसके लिए जलना और उसमें आपस में हसद करना। वल बग़वा, दिल में कीना कपट रखना, ये ऐसी चीजें हैं जो पहले कौमों की बीमारियां थीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हालिक़ा, ये चीजें ऐसी हैं जो मूड़ने वाली हैं, सर का बाल मूड़ते नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल हालिक़ा कहा तो सहाबा नहीं समझ पाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा कर कहा लैसा अल हालिक़तु लिश्शार, बाल मोड़ने वाली नहीं है बल्कि अल हालिक़तु लिद्दीन, दीन को मोड़ने वाली। हसद और बग़्ज़ ऐसी चीजें हैं जिससे आदमी का दीन ही खत्म हो जाता है। अपने लोगों से कोई हसद करता है, बुग़्ज़ करता है और दुश्मनी रखता है अपनों से, तो कहा कि जिससे आदमी का दीन खत्म हो जाता है। और इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस गुनाह के बारे में कहा कि वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा, वो गुनाह भी बड़ा गुनाह है। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला यदखुलुल जन्नह क़ातिउ रहमिन, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जो रिश्ते नातों को तोड़ने वाला हो, रिश्ते नातों को तोड़ने वाला हो। रिश्ते नाते मिलाने का मतलब यह नहीं है कि आप ये कहें कि वो हमारे पास आते हैं हम उनके पास जाते हैं। रिश्ते नाते मिलाने का मतलब है कि जो आपके पास ना आते हो आप उनके पास जाएं।
یہ ہے رشتہ ناتا ملانا. ناتا ملانا اس کو کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو رشتے ناتوں کو توڑنا بھی بڑا گناہ ہے، بڑے گناہ میں شامل ہوتا ہے. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا گناہ جو کفر کہا کہ ایسا گناہ کرنے والا کفر ہے. اثنان فی الناس، دو چیزیں لوگوں میں ایسی ہیں، ہما بہم کفرن، جو کفر مانے جاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی مانے جاتے ہیں. ان دونوں گناہوں میں کہا الطعن فی الانساب والنیاحہ، کہا کہ لوگوں کے نسب ناموں میں ریمارک بتانا، لوگوں کے خاندانوں میں، ارے ان کا خاندان اچھا نہیں ہے، ان کے خاندان میں ایسا ہے، ان کے خاندان میں ایسا ہے، کہا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. والنیاحہ، موت پر، کسی کی موت پر نوحہ خوانی کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، آج کے خطبے میں ہم نے گناہ آدمی کیوں کرتا ہے یہ جانا، گناہ کی قسمیں جانی کہ گناہ کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک چھوٹا گناہ، ایک بڑا گناہ. چھوٹے گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں اس کو ہم نے جانا، بڑے گناہ اس کے لیے استغفار ضروری ہے یہ ہم نے جانا، اور بڑے گناہ کا کس کو کہتے ہیں، کیا کیا باتیں ہوں تو وہ گناہ بڑا ہوتا ہے اس کو جانا. انشاءاللہ اگلے خطبوں میں ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ عقیدے میں بڑے گناہ کون سے ہیں، معاملات میں بڑے گناہ کون سے ہیں، اخلاق میں بڑے گناہ کون سے ہیں، اور معاشرتی زندگی میں بڑے گناہ کیسے ہیں، کون سے ہیں. ان تمام باتوں کو انشاءاللہ اگلے خطبوں میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے موجود ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے میتوں پر رحم فرمائے، ان کی خبروں کو نور سے بھر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس میں انہیں جگہ عطا فرمائے. اے الہ العالمین، ہم میں جتنے موجود ہیں ہمارے دلوں کو بغض سے، حسد سے، عداوت سے، ایک دوسرے کے خلاف دشمنیوں سے صاف کر دے. ہمارے دلوں میں محبت و الفت پیدا فرما. اے الہ العالمین، ہمارے جو لوگ بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے. یا اللہ ہماری تجارتوں میں نفع فرما، ہماری تجارتوں میں برکت عطا فرما، حلال روزی عطا فرما، قناعت کی دولت عطا فرما. ہم تمام کو عفت، عصمت کی دولت عطا فرما. اے الہ العالمین، ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ عطا فرما، شفائے کلیہ عطا فرما. تمام کی جو جائز خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما. آمین. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد ملک کریم بالرؤوف الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر.